ایک بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شارجہ سے کراچی آنے والا پاکستان کارگو پرواز کا 2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہو گیا، جس کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق سمندر میں لاپتہ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جاری سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب پہنچ گیا۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی بولاری سے روانہ ہو کر سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تربت سے پرواز کر کے تلاش کی کارروائی میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کے طیارہ حادثے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان PAA کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا تھا۔ ترجمان PIA نے بتایا ہے کہ کارگو طیارے نے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کراچی ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت بھی تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 نوٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ وقت منقطع ہو گیا تھا۔ واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کر دیا گیا۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ترجمان PAA کے مطابق مختلف ادارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر 85 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ بیانات کے مطابق حملوں میں بحرین میں قائم امریکی 5th فلیٹ کے بحرین میں قائم اڈے اور کویت میں علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں ابتدائی رد عمل کے طور پر کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین میں عوام کی غیر معمولی شرکت کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آج صبح سویرے ہرمزگان اور ماہ شہر کے ساحلی علاقوں میں بعض فوجی اڈوں اور غیر فوجی مراکز پر فضائی حملے کیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس جارحیت کے ابتدائی جواب میں پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائی افواج مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائیوں کے ذریعے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے مرکز پورٹ سلبان اور کویت میں علی السالم فضائی اڈے سمیت 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایک امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے ایران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران پر حملہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم شہریوں پر مشتمل تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جا سکے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے آبنار ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی یہ قرار دی گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی نے بتایا ہے کہ منگل کے روز آبنار ہرمز سے گزرتے ہوئے آئل ٹینکرز کو ایک نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی کے مطابق حملے سے ٹینکر کو نقصان پہنچا، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تیل کے اخراج کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب قطر نے آبنار ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ایران کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ ٹینکر کو نشانہ بنانا بین الاقوامی بحری جہاز رانی، عالمی توانائی کی فراہمی اور علاقائی سلامتی کی خلاف جارحیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون، بالخصوص بین الاقوامی آبی گزرگاہوں اور آزادانہ اور محفوظ بحری آمد و رفت سے متعلق قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
دوسری جانب ایران نے آبناء ہرمز میں قطری جہاز کو نشانہ بنانے کے الزام کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ قطر کی جانب سے آبناء ہرمز میں آئل ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دیے جانے کے بعد ایران نے قطری الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں حیران کن قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تہران آبناء ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے انتظام سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ قطر نے ایران کے نائب سفیر کو طلب کر کے آبناء ہرمز کے قریب ایک قطری LNG ٹینکر کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کے واقعے پر باضابطہ احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا تھا۔ تین ٹینکروں پر حملوں کے بعد آبناء ہرمز میں بحری آمد و رفت کی خطرے کی سطح انتہائی سنگین قرار دے دی گئی ہے۔ امریکی بحریہ کی قیادت میں قائم جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے آبناء ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے خطرے کی سطح کو نمایاں سے بڑھ کر انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے بیان میں کہا ہے کہ حالیہ تصدیق شدہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خطے میں خطرے کی صورتحال بدستور بلند ہے اور انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ 15 جون کے بعد آبناء ہرمز کے لیے خطرے کی سطح کو انتہائی سنگین قرار دیا گیا ہے۔ بحری جہازوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ راستوں پر مسلسل بحری نگرانی، نیول موجودگی اور آمد و رفت میں ممکنہ رش کے لیے تیار رہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں میں فضائی، دفاعی اور میزائل نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے نظام اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، بحری جہاز، چکن کروز میزائلوں اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اہداف آبناء ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں سے منسلک تھے، جہاں مختلف بحری راستوں کے کنٹرول کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ جہاز اس کے زیر نگرانی شمالی بحری راستوں سے گزریں، جبکہ امریکہ جنوبی راستہ اختیار کرنے کی حمایت کر رہا ہے۔ آبناء ہرمز کے وسط سے گزرنے والا روایتی بحری راستہ بارودی سرنگوں کی موجودگی کے خدشات کے باعث قابل استعمال نہیں سمجھا جا رہا۔ ان تمام معاملات پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بات چیت ہونا تھی۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹرز نے جنوبی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹرز سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی بیعت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گی۔ ایرانی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آبناء ہرمز کے انتظام اور انصرام میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کریں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے آبناء ہرمز سے محفوظ گزرنے کا واحد راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی ایران نے کی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے ایرانی تیل کی محدود فروخت کی اجازت دینے والا 21 جون کا جنرل لائسنس منسوخ کیے جانے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کاروباری سرگرمیوں کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت میں $1.87 فی بیرل اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت $74.03 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 3% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت $72.65 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی ختم کر کے مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں امریکی محکمہ خزانہ کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے 18 جون کو طے پانے والی مفاہمت کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے 20 روز سے بھی کم عرصے بعد اٹھایا گیا یہ قدم امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے اس مفاہمتی یادداشت کے متعدد شقوں کو بارہا خلاف ورزی کی ہے، جبکہ بعض اقدامات براہ راست اور بعض مبینہ طور پر لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کے ذریعے کیے گئے ہیں۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब ने अपना हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का इल्ज़ाम ईरान पर आयद करते हुए इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान फौरी तौर पर ऐसे इक़दामात बंद करे जो बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़रानी और आलमी तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा बन रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब ख़ित्ते में समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तवानाई की बिला तात्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखे। बरतानिया ने ईरानी रियासत की इमा पर सहाफ़ी पर हमले के मामले में ईरान के सीनियर सफारतकार को तलब कर लिया। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने ईरान के सीनियर तरीन सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। ये इक़दाम दो रोमानिया के शहरियों को 2024 में ईरानी नयाद बरतानवी सहाफ़ी फोरिया ज़राती पर हमले में मुलव्विस करार देकर सज़ा सुनाए जाने के बाद उठाया गया। तर्जुमान के मुताबिक अदालत ने करार दिया है कि यह हमला ईरानी रियासत के मफाद और उसकी जानिब से किया गया। दोनों मुल्ज़िमान को गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी मगरबी लंदन में सहाफ़ी को चाकू मारकर जख्मी करने के जुर्म में तवील कैद की सजा सुनाई गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का जस्से खाकी इराक मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई के जस्से खाकी को खुसूसी तजारे के जरिए नजफ पहुंचाया गया, जहां उनके आखिरी दीदार और खराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक नजफ में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से शहीद ईरानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जबकि उनकी आखिरी रसूमात के सिलसिले में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। सदर पज़ेशकियान शहीद रहबर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नजफ पहुंच गए। इराकी वजीर आज़म अली ज़ैदी ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया है। कमांडर कुद्स फोर्स जनरल इस्माइल क़ानी भी नजफ मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का जस्से खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए क़ुम पहुंचाया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। खबर है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजयवाला से मुलाकात। इंसदाद मुनशरात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने, गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के इमिग्रेशन के सरबराहान इस ज़ुमन में फिलफौर एक दूसरे से रब्ता करेंगे। दोनों वज़राए दाखिला ने जुराइम पेशा अफराद के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से MOU पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफाक और जेल इसलाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नेशनल पैगाम अमन कमेटी में वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से शानदार पॉलिसी पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार देते हुए कहा कि पंजाब में अवाम के लिए हर रोज नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नज़र अब पसमानदा इलाकों पर है, जहां सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें और ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को ज़मीन और रोजगार मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने कातिल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुलजिम शाह मोहम्मद की अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है और मुलजिम को बरी करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया है कि इस्तग़ासा मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ाम शक से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा है, जबकि मुद्दई की जानिब से सजा में इजाफे के लिए दायर नज़रसानी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसे अदालती नज़ीर करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि FIR और गवाहों के बयानात और इस्तग़ासा की मजमूई कहानी में मुतअद्दिद संगीन तज़ादात मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुकदमा मशकूक हो गया। अदालत ने करार दिया है कि शनाख्त परेड कानूनी तकाज़ों के मुताबिक और काबिल एतमाद साबित नहीं हुई। फैसले के मुताबिक गवाहों ने FIR में मुल्ज़मान की शनाख्त या उनका हुलिया बयान नहीं किया था, जिसके बायस बाद में की जाने वाली शनाख्त पर एतमाद नहीं किया जा सकता। फैसले में मज़ीद बताया गया है कि मुकदमे में
غیر معمولی تاخیر، شواہد میں موجود خامیوں اور تفتیشی نقائص نے استغاثہ کے مقدمے میں سنجیدہ شکوک پیدا کیے ہیں۔ عدالت نے فورانزک شواہد اور ملزم سے منسوب اسلحہ کی برآمدگی کو بھی ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے انہیں سزا کی بنیاد بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اپنے فیصلے میں آبزرویشن دا کیشک کا فائدہ ملزم کا قانونی حق ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ فوجداری مقدمات میں سزا اسی صورت برقرار رکھی جا سکتی ہے جب استغاثہ الزام کو ہر قسم کے معقول شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرے، جو اس مقدمے میں نہیں ہو سکا۔ عدالت نے ملزم شاہ محمد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں اغوا کیے گئے 6 سالہ بچے کی لاش لی مارکیٹ پنجابی گلی سے برآمد ہو گئی۔ کمسن ولی کو گھر کے باہر سے پیر کی شام اغوا کیا تھا۔ نیپیر پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے کمسن ولی کی بوری بند لاش کو تحویل میں لے کر سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ اہل خانہ سے غم سے نڈھال ہو گئے ہیں، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ بچے کی مسخ شدہ لاش بوری میں بند کر کے 3 منزلہ عمارت سے نیچے پھینکی گئی۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، انصاف چاہیے۔ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ رکشہ چلاتا ہوں، میری 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، ظالموں نے میری دنیا اجاڑ دی ہے۔ اہل علاقہ نے بچے کے پڑوسی کو قتل کرنے کے الزام میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ہر مرحلے میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت کا حق ادا کیا ہے۔ شہید کشمیری رہنما برہان وانی کے یوم شہادت پر اپنے بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ برہان مظفر وانی شہید کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے۔ برہان مظفر وانی شہید عزم اور ہمت کی عظیم داستان رقم کر گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا ہر نوجوان آزادی کے لیے برہان مظفر وانی شہید کے عزم کی تقلید کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ہر مرحلے میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت کا حق ادا کیا ہے۔ مقامی ہوٹل میں پرتگال کے قومی دن کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ تقریب میں پرتگال کے سفیر پاولو ڈومینگز، قونصل جنرل افتخار فیروز ترکیہ اور چین کے قونصل جنرل، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے پرتگال کے سفیر اور دیگر سفارتکاروں کے ہمراہ پرتگال کے قومی دن کے حوالے سے کیک کاٹا۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ پرتگال کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت پنجاب کونسل آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا 8واں اجلاس افراد باہم معذوری کے حقوق کے فروغ سے متعلق اہم امور پر غور کیا گیا۔ افراد باہم معذوری کے لیے روزگار، تعلیم، صحت اور رسائی کے مواقع مزید بہتر بنانے پر زور دیتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمت کارڈ پروگرام کی توسیع سے مزید مستحق افراد مستفید ہوں گے۔ ہمت کارڈ اور معاون آلات پروگرامز افراد باہم معذوری کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ دیگر صوبوں میں بھی افراد باہم معذوری کے حقوق کے لیے پنجاب جیسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں حکومت افراد باہم معذوری کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ مساوی مواقع، باوقار زندگی اور سماجی سہولیات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خبر ہے کہ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کے وفد کی ملاقات۔ صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ای فار ایج نے محکمہ صحت اور آبادی کے لیے پالیسی گائیڈ لائن کی تجاری سے متعلق سفارشات پیش کی ہیں۔ وزیر صحت اور آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ مؤثر، پائیدار اور عوام دوست صحت پالیسی ہمارا ویژن ہے، ہماری ترجیح ہے۔ صحت کے شعبے میں تمام اصلاحات عوامی مفاد اور شواہد کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں سے صرف فنی معاونت درکار ہے۔ محکمہ صحت اور آبادی سروس ڈیلیوری نظام کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ مفید اور قابل عمل تجاویز کا کھلے دل سے خیر مقدم کریں گے۔
وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان سے آرٹسٹ ایکشن کمیٹی کے وفد کی ملاقات۔ فن و ثقافت کے فروغ، آرٹسٹ انڈوومنٹ فنڈ اور فنکاروں کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفد نے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا ہے کہ آرٹسٹ کسی بھی معاشرے کی ثقافت، تہذیب اور مثبت تشخص کے حقیقی سفیر ہوتے ہیں۔ فنکار قوم کی تاریخ اور ثقافت کے امین ہوتے ہیں، ان کا فن آنے والے نسلوں تک شناخت پہنچاتا ہے۔ صوبائی حکومت آرٹسٹ کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ فن، ثقافت اور ادبی ورثے کا فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ آرٹسٹ کمیونٹی کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے عملی پیش رفت یقینی بنائی جائے گی۔ صوبائی وزیر آبپاشی ریاض خان پیہور ہائی لیول کینال منصوبے ثوابی کا تفصیلی دورہ۔ منصوبے میں سست روی پر اظہار برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی ریاض خان نے کہا ہے کہ منصوبے میں مزید تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ افسران اور کانٹریکٹرز منصوبہ اس سال اکتوبر تک ہر صورت مکمل کریں۔ منصوبے پر کام کی رفتار تیز کریں اور تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ منصوبے کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے۔ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ ریاض خان نے مزید کہا کہ منصوبے کی تکمیل میں حائل تمام رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ ورلڈ بینک کے وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا سے ملاقات کی ہے۔ کیلیا رونتیانا کی سربراہی میں وفد کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اصلاحاتی ایجنڈے اور جاری پروگرامز بارے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں ٹیکس نظام کو مزید جدید، شفاف اور ڈیجیٹل بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورلڈ بینک اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے درمیان جاری تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین معظم اقبال سپرا نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام دوست، مؤثر اور شفاف ٹیکس نظام کا قیام حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس دہندگان کو بہتر، آسان اور آن لائن سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات سے محصولات میں واضح اضافہ ہوگا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈی ڈی پی آر پنجاب حفصہ جاوید خواجہ کی پی ایچ ڈی پبلک ڈیفنس میں کامیابی۔ پنجاب یونیورسٹی نے حفصہ جاوید کمیونیکیشن اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر حفصہ جاوید خواجہ کا پی ایچ ڈی پبلک ڈیفنس اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں منعقد ہوا۔ ڈاکٹر حفصہ کے تحقیقی مطالعے کا عنوان پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین کی خبروں کی تصدیق اور شیئرنگ کا رویہ ہے۔ ڈاکٹر حفصہ جاوید خواجہ نے پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ حمید الرحمان کی زیر نگرانی مکمل کیا ہے۔ پبلک ڈیفنس میں پروفیسر ڈاکٹر عابدہ اشرف، پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی، ڈاکٹر عائشہ اشفاق، ڈاکٹر مدیحہ مقصود، ڈاکٹر خرم شہزاد بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کامیاب کارروائی پر ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران خان، ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا انسپیکٹر زاہد لودھی اور اہلکاروں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ کراچی پولیس آفس میں منعقدہ تقریب کے دوران ایڈیشنل آئی جی کراچی نے یکم جولائی 2026 کو تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں شاہین فورس کی جانب سے کی گئی کامیاب کارروائی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے میں منگوٹ میں مبینہ طبی غفلت کے باعث ایک معصوم بچی جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس نے نجی ہسپتال کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق واقعہ 30 جون 2026 کو پیش آیا۔ مقتولہ بچی کے والد محمد اسلم کی مدجد میں دفعہ 322 اور 34 کے تحت تھانہ میں منگوٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مدعی مقدمہ محمد اسلم نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ 3 سالہ بیٹی خیر النساء کو نجی ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر اور ڈیوٹی پر موجود عملے نے بچی کو معائنے کے بعد ایک انجیکشن اور ڈرپ لگائی، جس کے کچھ ہی دیر بعد بچی کی حالت غیر ہونے لگی اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب انہوں نے وہاں موجود عملے اور ڈاکٹر کو مطلع کیا تو انہوں نے مبینہ طور پر تسلی بخش جواب نہیں دیا اور غفلت برتی۔ حالت زیادہ خراب ہونے پر بچی دم توڑ گئی۔
دوسری جانب فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میچ میں ارجنٹینا سے شکست کے باوجود مصری فٹ بال ٹیم کا ہوٹل پہنچنے پر شاندار استقبال۔ امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں کھیلے گئے میچ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 میں ارجنٹینا نے 2 گول کے خسارے میں جانے کے بعد 3-2 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا سے شکست نے مصری فینز کی اپنی ٹیم اور کے لیے چاہت کم نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے باوجود مصری ٹیم کے فینز نے اپنی ٹیم کا ہوٹل میں شاندار استقبال کیا ہے۔ مصری ٹیم جب اٹلانٹا میں اپنے ہوٹل پہنچی تو ہوٹل کے باہر ہزاروں مداح اپنی ٹیم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ورلڈ کپ سے شاندار کارکردگی دکھانے پر کھلاڑیوں کو شاباش دی اور ان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ انسان دوست اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی جنہوں نے بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے عمر گزاری اور ان کی سماجی خدمات کا لگایا گیا پودا ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے تناور درخت بن چکا ہے، جو پورے پاکستان میں ریسکیو ایمرجنسی آپریشن کرنے کے ساتھ غریب لاچار افراد کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام بھی چلا رہا ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات کے بانٹوا شہر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی خدمت کا اعزاز ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے کیا اور پھر ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ملک کی فلاحی نیٹ ورک میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے بلا تفریق دکھی انسانیت کی خدمت کی اور خدمت کا یہ سلسلہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمات کے اعتراف میں عبدالستار ایدھی کو 1989 میں حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس کا چلانے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضے کے سبب 88 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر اور منسلک تمام پروگرامز پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہیں، کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر اور اپنی زمین اپنا گھر کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں کاہنا جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی نئی کیٹیگری 3 روز کے اندر عوام کے لیے متعارف کرائی جائے گی، جبکہ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کے طریقہ کار کو بھی مزید سہل بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا گھر محفوظ گھر کے تحت کمزور چھتوں والے خستہ حال اور مخدوش گھروں کو محفوظ بنا کر رینوویشن کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ اپنا گھر محفوظ گھر کے تحت نئی بلڈنگ سٹوری یا اضافی فلور بنانے کے لیے سود فری آسان اقساط پر 10 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ خصوصی دستاویزی ڈاکومنٹری میں باکو میں پنجاب پاکستان پویلین کی شاندار کامیابی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر اور منسلک تمام پروگرامز پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔